نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ میری عمر کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت بن سمہ نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جسے معلّہ راوی بھول گئے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا ہے، محمد آپ کے والد کی قسم یہ غم خواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ علی تو مجھ سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرسہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمرو بن عبد ود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کی بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اے عمرو تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا جب کہ بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا، اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریاں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا، مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا نبی اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمرو نے زور سے پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمروں نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے شعر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، چاہے عمرو ہو میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ عمروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں علی ہوں۔ عمروں نے کہا کہ کیا تم عبد مناف یا ابو طالب کا نام ہے کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمروں نے کہا، اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سوچت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلوں کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے
عمروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمروں کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمر بن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرے سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرہ اتار دوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر بھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں گئے تھے۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر رحب کے مقابلے کے لیے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامت میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے 2 ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار آ کر خود ان کی ہی لگ گئی، جس سے شرک کٹ گئی اور اس سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائگاں گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائگاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، یہ بات کس نے کہی؟ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دگنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالصاع کیل السندہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں۔ میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وے پیمانے پر خودگزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اسی روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے لڑنے کے لیے قلعے سے نکل کر باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کے ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی ہے اس دروازے کو پلٹ دے، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اسی طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا تھا۔ اس پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔